نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمة علی الرشد واسألک شکر نعمتک واسألک حسن عبادتک واسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 147 سورہ اسراء آیت نمبر 66 to 77 انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم الذی، رب تمہارا وہ ذات ہے جو یزجی چلاتا ہے لکم الفلکا تمہارے لیے کشتیوں کو فی البحری سمندر میں لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے فضل سے انہو یقیناً وہ کانا ہے بکم ساتھ تمہارے رحیمہ بہت رحم فرمانے والا۔ شیطان اور اس کے بہکانے کے ذکر کے بعد توحید کے دلائل اور شرک کی تردید پر آیات آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب تمہارا وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں۔ آپ دیکھیں پانی کے اوپر تیرنے کی جو خاص صلاحیت کشتیوں کو عطا کی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو ہوا چلتی ہے وہ بادلوں اور کشتیوں دونوں کو چلاتی ہے، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس کو بیلنسڈ رکھا ہے، متوازن رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے۔ یہ جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں یہ اس لیے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد تجارت کا نفع ہے، اور دوسری مراد سامان ضرورت کا مل جانا، اور یہ سامان ضرورت obviously ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جا رہے ہوتے ہیں، تو کشتیوں کے ذریعے آپ دیکھیے تو سامان ضرورت دوسری طرف پرووائڈ ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے۔ یہاں جو اس آیت میں یزجی کا لفظ آیا ہے یہ آپ کے لیے نیا ہے۔ زا جیم واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کا معنی ہے سوار کا اونٹ چلانا، اور دوسرا معنی ہوا کا بادلوں کو چلانا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ انہو کانا یقیناً وہ ہے بکم رحیمہ تمہارے ساتھ بہت رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کا سمندر میں چلنا سازگار، مددگار اور متوازن بنایا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے تاکہ ہم اللہ کا فضل تلاش کریں۔ وَإِذَا اور جب مَسَّكُمُ الضُّرُّ چھو جاتی ہے تم کو تکلیف فی البحری سمندر میں۔ سمندر میں تکلیف کیا ہے؟ سمندر میں تکلیف یہ ہے کہ انسان کو ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے، تو جب سمندر میں کوئی تکلیف چھو جاتی ہے جیسا کہ ڈوبنے کا خوف، موجوں کا سخت اضطراب، پانی کا اوپر نیچے ہونا، اس طرح کی کوئی بھی تکلیف جب تمہیں چھو جاتی ہے، ضل گم ہو جاتے ہیں، من تدعون جن کو تم پکارتے ہو، الا سوائے ایاہو صرف اس کے، تمہارے دل دماغ سے تمہارے دوسرے معبودان غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے وقت میں تمہارے دل دماغ سے تمہارے شریک غائب ہو جاتے ہیں، اور صرف تمہیں کون یاد آتا ہے؟ صرف تمہیں اللہ یاد آتا ہے۔ فلما تو جب نجاکم وہ نجات دیتا ہے تم کو، کون نجات دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے تم کو، الی البری خشکی کی طرف، یعنی ڈوبنے سے بچا کر جب تمہیں اللہ تعالیٰ خشکی کی طرف لے جاتا ہے، اعرضتم تو تم منہ موڑ جاتے ہو، یعنی تم ایمان لانے سے منہ موڑ جاتے ہو، توحید سے روگردانی کرتے ہو۔
تو اس آیت میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کفار صرف مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہاں پر سمندری مصیبت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کفار کو ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے یا ان موجوں کا سخت اضطراب ہوتا ہے، یعنی وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں موجوں کی وجہ سے، پانی بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ان کے دل دماغ سے سارے ان کے معبودان غائب ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس پرابلم سے نکلتے ہیں تو پھر سے وہ اعراض کرنے لگتے ہیں، وہ بجائے ایمان لانے کے کفر پر ہی اڑے رہتے ہیں، توحید سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، کفورا، بڑا ہی ناشکرا۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کی یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اس کو اللہ بچاتا ہے، لیکن پھر جیسے ہی وہ اس مصیبت سے نکل جاتا ہے تو پھر سے وہ شرک کرنے لگتا ہے۔ اور یہ شیطانی اغوا کی کیفیت ہے کہ نعمتیں اللہ دیتا ہے اور بندہ اعراض کر کے اس کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اس کا ناشکرا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَأَمِنْتُمْ، کیا پس بے خوف ہو گئے تم، اَن یخسف بکم، یہ کہ وہ دھسا دے تم کو، جانب البر، جانب خشکی کے۔ کیا اللہ تعالیٰ خشکی میں عذاب نہیں لا سکتا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کی گرفت کا معاملہ سمندر سے ہی تعلق رکھتا ہے؟ اللہ کی گرفت کا معاملہ سمندر سے ہی متعلق نہیں، وہ سمندر سے باہر تم کو خشکی پر بھی سزا دے سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پس بے خوف ہو گئے تم، یہ کہ وہ دھسا دے تم کو خشکی کی جانب۔ خشکی کے عذاب میں مثال ہمارے سامنے ابرہا کے لشکر کا تباہ ہونا، اور اسی طرح سے قوم لوط کی تباہی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یورسلا، یا وہ بھیجے علیکم تم پر حاصباً، پتھروں کی بارش۔ حاصبہ کا جو لفظ ہے حا صاد با سے ہے، کنکری کو کہتے ہیں۔ مراد وہ بادل جو اولے برسائیں، یا وہ آندھی جس میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا وہ بھیجے تم پر پتھروں کی بارش، یا تو اولے برسائے یا پھر اللہ ایسی آندھی بھیجے جس میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اڑتے ہوں۔ ثم پھر لا تجدو، نہ تم پاؤ گے لکم اپنے لیے وکیلا، کوئی کارساز۔ پھر یہ کہ تمہیں کوئی حفاظت کرنے والا نہ ملے، کوئی بچانے والا، کوئی روکنے والا، کوئی مددگار نہ ملے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب لائے گا تو پھر تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ملے گا۔ یہاں وکیلا سے مراد حفاظت کرنے والا، بچانے والا، روکنے والا، مددگار، ٹھیک ہے، یہ ساری مرادیں وکیلا کی ہیں۔ تو اللہ کو دھوکہ دے کر کوئی یہ نہ سوچے کہ جیت گیا، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ پانی میں، خشکی میں، آسمان میں، سب میں ہلاکت ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام امن تم، یا بے خوف ہو گئے تم، ان یہ کہ یعیدکم، وہ لوٹائے تم کو، فیہی، اسی میں یعنی اسی سمندر میں، تارتن اخرى، دوسری مرتبہ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندری سفر کی دوبارہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ فیورسلا، پھر بھیجے، علیکم تم پر، قاصفن، گرجنے والی یا پھر توڑنے والی، من الریح، ہوا میں سے، فیغرقکم، پھر غرق کر دے تم کو، بما، بوجہ اس کے جو، کفر تم، ناشکری کی تم نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توحید کا انکار کرنے والوں اور سمندر سے باہر آ کر ہم سے اعراض کرنے والوں، کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں ہی لوٹائے؟ ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ سمندری سفر پر جاؤ اور پھر تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ طوفان کے حوالے کر کے غرق کر دے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میرا کوئی نقصان نہیں۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو ہم کتنے دن عیش کر سکتے ہیں۔ تو انسان کی اپنے رب کی نافرمانی دنیا میں اسے ڈبونے اور مصیبت کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، دوبارہ سے تمہارے لیے سمندری سفر کا کوئی معاملہ بنا دے،
کوئی ایسی صورت پیدا کر دے اور پھر تم پر ایسی تیز ہوا بھیجے جو کشتیوں کو توڑ دے اور انہیں ڈبو دے. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ. قاصفن کا جو لفظ ہے نا، قاف صاد فا سے ہے، کوٹنے کو کہتے ہیں اور توڑنے کو بھی کہتے ہیں. یعنی اللہ ایسی ہوا بھیجے جو تمہیں کوٹ ڈالے، توڑ ڈالے، یعنی تمہاری سواریوں کو توڑ ڈالے اور پھر انہیں ڈبو ڈالے. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر غرق کر دے تم کو بوجہ اس کے جو ناشکری کی تم نے. اور یہاں پر ناشکری سے مراد شرک ہے. ویسے آپ عام معنوں میں بھی ناشکری کو لے سکتے ہیں اور خاص معنوں میں یہاں مراد شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سمندر سے بچ گئے تو کیا دوبارہ تمہیں سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ بعض دفعہ آپ دیکھیں تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن کیا دوبارہ وہ انسان گاڑی میں نہیں بیٹھتا؟ انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ دل آنے پر اور ضرورت پر وہی کام دوبارہ کرتا ہے. تو ایسی سچویشن دوبارہ بنے گی. اگر تم ایک دفعہ بچ گئے تو ضروری نہیں کہ دوسری دفعہ بچ جاؤ گے. ثم پھر لا تجدو، نہ تم پاؤ، لکم اپنے لیے، علینا ہمارے مقابلے میں، بہی ساتھ اس کے، تبیعن کوئی پیچھا کرنے والا. یعنی کوئی انتقام لینے والا پھر ہمارے پیچھے نہیں آئے گا، یعنی کوئی انتقام لینے والا نہیں ہوگا. انتقام لینے والا نہیں ہوگا یعنی تمہارے ڈوب جانے کے بعد کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ہمارے بندوں کو کیوں ڈبویا. مثلا قوم لوط پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو اس کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں تھا. یہاں پر تبیعن کا جو لفظ ہے نا، تابعین سے ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تبیعن کے معنی مددگار کے ہیں. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ایسے مددگار کے ہیں جو بعد میں انتقام لینے والا ہو، یعنی کوئی ایسا سپورٹیو جو بعد میں آ کر بدلہ لے. قتادہ کا قول یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کی وجہ سے ہمارا پیچھا کر سکے گا. یعنی تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، کوئی تمہارا سپورٹر نہیں بچے گا جو پیچھے آ کر ہم سے انتقام لے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کرمنا، عزت بخشی ہم نے، بنی آدم کو. انسان کے شرف اور فضل کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں. آپ دیکھیں تو انسان شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنی کھال کے اعتبار سے، یعنی اپنی اسکن کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنی باڈی کے اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے بالکل منفرد ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی توفیق دی، اچھے برے کی تمیز کی صلاحیت دی، پھر اسی طرح سے جذبات کا اظہار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، پھر اللہ نے علم دیا، پھر انسان کو جو کھانے میں ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے دی، جو سینسز اللہ نے ہمیں دی الحمدللہ، پھر اللہ نے ہمیں زمین پر اقتدار دیا، ہمیں لکھنا سکھایا. پھر یہ کہ جو ہم ایمان لاتے ہیں، اپنے ایمان کو اختیار کر کے جو ہم عمل صالح کرتے ہیں، اس وجہ سے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور البتہ تحقیق عزت بخشی ہم نے بنی آدم کو. انسان کی دوسری تمام مخلوق پر فضیلت اور تکریم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسنی تقویم پر پیدا کیا ہے، جو سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے. پھر جس قدر بیلنس اس کے جسم میں ہے اور جو اس کے اعضاء ہیں وہ بہت زیادہ کثیر المقاصد ہیں، یعنی ان اعضاء سے بہت سارے مقاصد وہ پورے کرتا ہے، اتنے کسی اور دوسری مخلوق کے نہیں ہیں.
یعنی جو بیلنس انسانی جسم میں ہے اور جو اس کے اعضاء ہیں وہ خاص مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں، اتنے کسی اور دوسری مخلوق کے نہیں. اور جو عقل انسان کو دی گئی ہے، جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام کے لیے کئی چیزیں تیار کی ہیں، اور اسی عقل کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے. اسی عقل کے ذریعے وہ اللہ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور انہیں اپنے تابع کیے ہوئے ہے. اسی عقل کے ذریعے آپ دیکھیے تو انسان عمارتیں بناتا ہے، اس نے اپنے لیے لباس تیار کیا، سواریاں تیار کی، اور اسی طرح سے گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے بہت سارے انتظامات کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ اور سوار کیا ہم نے ان کو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی میں اور سمندر میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سواریاں دی ہیں. خشکی کی سواریاں پہلے زمانے میں گھوڑے اور کچر اور ابھی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتنی سواریاں اب اس جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ. اور پھر اسی طرح سے سمندر کی سواری کشتیاں، اور اسی طرح سے سب مرین وغیرہ، اور بہت ساری اور بھی سواریاں سمندری اعتبار سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ اور رزق دیا ہم نے ان کو مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فصلوں، پھلوں، گوشت، دودھ اور کھانے پینے کی بہت سی چیزیں عطا کی. وَفَضَّلْنَاهُمْ اور فضیلت دی ہم نے ان کو عَلَىٰ كَثِيرٍ بہت سی مخلوقات پر، ممن خلقنا ان میں سے جو پیدا کیے ہم نے، تفضیلا بڑی فضیلت. آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو ان سب پر فضیلت دی ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے. پھر اس انسان کی سب سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے اور وہ بندہ کسی اور کے آگے جھکے، اپنے ہی جیسے محتاج کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے. پھر اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں الحمدللہ فضیلت بخشی کہ ہم اس فضیلت کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں. لیکن ہم بطور انسان کر کیا رہے ہیں؟ پھر اس فضیلت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم جس دن ندعو ہم پکاریں گے کل اناس سب لوگوں کو بامامہم ساتھ ان کے لیڈر کے. یہاں پر یوما سے مراد قیامت کا دن ہے، اور ندعو ہم پکاریں گے یعنی حساب کتاب کے لیے. کل اناس سب لوگوں کو، بامامہم ساتھ ان کے لیڈر کے. امام کے معنی لیڈر اور پیشوا کے ہیں. اب یہاں اس سے کیا مراد ہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ امام سے مراد پیغمبر ہے، یعنی ہر امت کو اس کے اپنے پیغمبر کے حوالے سے بلایا جائے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے آسمانی کتاب مراد ہے جو انبیاء کے ساتھ نازل ہوتی رہیں. یعنی لوگوں کو بلایا جائے گا اے اہل تورات یا اہل انجیل یا اہل قرآن، اس طرح سے پکارا جائے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد نامہ اعمال ہے، یعنی ہر شخص کو جب بلایا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا، یا پھر اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا اور اسی کے مطابق پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی اس کو پکارا جائے گا کہ دائیں ہاتھ والا آ جائے یا پھر بائیں ہاتھ والا آ جائے. بعض نے اس سے مراد وہ شخص بھی لیا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد امام سمجھا گیا ہو، یعنی ہر زمانے کا دینی رہنما. پھر یہ کہ جس کا کوئی لیڈر نہیں تو وہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا. اس بارے میں ابو داؤد کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگوں کو یوں بلایا جائے گا فلاں بن فلاں، یعنی باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد دین ہے، یعنی لوگوں کو ان کے دین کے حساب سے پکارا جائے گا کہ مسلمان آ جائیں، اسی طرح سے یہود آ جائیں، نصارہ آ جائیں.
تو یہ سارے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، کسی شخص کو اتنی پہچان کے ساتھ بلا کر کسی قسم کا شک و شبہ نہ دیا جائے گا کہ کس کو بلایا گیا ہے، یعنی جس کو بلایا گیا ہوگا وہ پہچان جائے گا کہ میرا ہی نام لیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ذرا اس دن کا خیال کرو جس دن تمام انسانوں کو اللہ کے حضور پیشی کے لیے اس طرح سے بلایا جائے گا کہ ہر گروہ اپنے نبی یا پھر اپنے دین یا پھر اپنے لیڈر یا اپنی آسمانی کتاب یا اپنے نامہ اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا۔ پچھلی آیت میں ہم نے تمام مخلوق پر انسان کی فضیلت کا ذکر پڑھا، چنانچہ جب انسان کو کائنات میں اس قدر اعلیٰ مقام اور مرتبے سے نوازا گیا ہے تو پھر اس کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ بڑا ہی کڑا محاسبہ ہوگا۔ فمن اوتیا، تو جو کوئی دیا گیا کتابہ اپنا اعمال نامہ بیمینہ ہی اپنے دائیں ہاتھ میں، فاولئک، تو یہی لوگ یقرؤون پڑھیں گے کتابہم اپنے اعمال نامے۔ اب آپ دیکھیے جب رزلٹ اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا دل بھی چاہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جو کوئی دیا گیا اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں، کیونکہ اللہ کے فرما برداروں کو ان کا اعمال نامہ سامنے سے اور دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ ایک ایسا اظہار ہوگا جس سے ان کا جنتی ہونا سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب اچھا انجام ہو، انسان کو کامیابی ملے، تو اس کے بارے میں پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو یہی لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے فتیلہ، دھاگے برابر۔ دھاگے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ کو جو لفظ ہے فا تا لام سے ہے، اس جھلی اور دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی میں ہوتا ہے، یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اگر آپ نے کھجور کی گٹھلی دیکھی ہو تو اس پر ایک جھلی سی ہوتی ہے، اور آپ کو جو گٹھلی کا کرو ہوتا ہے نا، اس میں ایک دھاگا سا نظر آتا ہے۔ دیکھا جائے تو بہت ہی حقیر چیز ہے، بہت ہی معمولی سی چیز ہے۔ مراد یہاں پر کیا ہے کہ ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ، اور جو کوئی ہوا فی ہذہ، اس میں، ہذہ سے مراد دنیا ہے، فی ہذہ اس دنیا میں، اعمى اندھا، مراد دل کا اندھا ہے، یعنی گمراہ ہوا، فہوا تو وہ فی الآخرت، آخرت میں، اعمى اندھا ہوگا یا بے دلیل ہوگا، یا آپ اس کو یہاں پر محروم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شخص محروم ہوگا کس سے؟ اللہ کے فضل و کرم سے۔ وَأَضَلُّ، اور وہ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا، سبیلاً، راستے سے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوا، دیکھیں اعمى دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی اندھے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آنکھ کا اندھا، ٹھیک ہے، بلائنڈ جس کو آپ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے دل کا اندھا جس کو آپ گمراہ کہتے ہیں۔ آنکھ کا اندھا اگر ایمان والا ہے تو وہ اندھا نہیں، یعنی اللہ کے نزدیک وہ اندھا نہیں ہے، وہ تو بہت سے بیناؤں سے اچھا ہے، یعنی دیکھنے والوں سے اچھا ہے، اور اللہ کو اتنا ہی پیارا ہے۔ ہمارے سامنے ایک صحابی کی مثال ہے، عبداللہ بن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنے پسندیدہ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی زیادہ ویلیو کرتے تھے کہ جب کبھی آپ مدینہ سے باہر جاتے تو امامت کے لیے ان کو نائب مقرر کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت سے نماز پڑھایا کرتے تھے مسجد نبوی میں۔ تو وہ آنکھوں سے تو بلائنڈ تھے، لیکن وہ دل کے بینا تھے، اور ایسا انسان بہت سارے بیناؤں سے اچھا ہے۔ اصل مشکل وہاں ہے جہاں کوئی آنکھ کا نہیں بلکہ دل کا اندھا ہو،
جس کو اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آتی، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، جو دنیا میں اللہ کو پہچان نہیں سکا، تو پھر وہ اللہ کی نعمتوں سے آخرت میں بھی محروم رہے گا۔ تو اللہ کی کتاب سے لا علمی اصل اندھا پن ہے۔ آپ دیکھیے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے مراد دل کا اندھا ہے، یعنی جو دنیا میں حق کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے سے اندھا بنا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، یعنی اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے محروم رہے گا۔ اور ایک غور طلب بات کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فی حاضہی سے مراد دنیا ہے، یعنی یہاں پر آپ دیکھیے تو اس میں کے ساتھ بریکٹ میں ہم نے دنیا کا لفظ دیا ہے۔ یہ ترجمہ دنیا اس لیے کیا گیا ہے کہ آگے آخرت کا لفظ اس بریکٹ کو واضح کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ، اور جو کوئی ہوا اس میں اعمى اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہاں پر ہاذہ سے مراد دنیا ہے، کیونکہ آگے بات آخرت کی ہو رہی ہے۔ تو جو بھی اللہ کی کتاب سے لا علم ہے، اصل میں وہ اندھا ہے۔ اللہ کی کتاب سے لا علمی اس دنیا میں بھی سکون اور چین نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم روزانہ کسی نہ کسی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کے علم سے واقف ہوں گے تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہم بہت سکون والی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کی کتاب سے لا علم ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں بے شمار ڈپریشنز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں اندھا ہوا، یعنی گمراہ ہوا، وہ کل آخرت میں بھی محروم ہوگا اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے، اور وہ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے سے۔